बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको तमाम बलाओं से महफूज फरमाए, आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए। तो आज मैं अभी कर रही हूँ इस्त्री, और इस्त्री करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खैर चले, मैं अपने कपड़ों पे इस्त्री भी करती जाती हूँ और मैं आप लोगों से बातें भी करती जाती हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं सूरह बकरा के ऊपर जो व्लॉग्स मैंने अपने बनाए हैं उसके अंदर मैंने बहुत ज़ोर दिया है पढ़ने के लिए, और उसके फ़ायदे फ़जीलत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं। तो जब मैंने ये वीडियो डाली ना, तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आए जो मैंने पहली दफ़ा सुने, और मैं थोड़ी सी वो हो गई, हैरान हो गई कि ये क्या कह रहे हो। लोगों ने कहा कि एक दफ़ा मैंने बताया कि मैं तहज्जुद में पढ़ती हूँ, तो किसी ने कहा कि क्या मैं भी तहज्जुद में पढ़ सकती हूँ, मुझे कुछ होगा तो नहीं, मेरे पर जिन तो नहीं आएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, अल्लाह का कलाम है, ऐसा कुछ नहीं होता, आप पढ़ लें। ठीक है। फिर दूसरे ने, फिर थोड़े दिनों बाद कमेंट आया कि ये भारी होती है, और किसी ने कहा कि इसकी इजाज़त लेके पढ़ते हैं, वरना पता नहीं कोई वर्ड इस्तेमाल किया, मुझे याद नहीं आ रहा, वरना ये हो जाता है। तो किसी ने नीचे लिखा कि नहीं नहीं, हमारे प्यारे नबी ने भी फरमाया है कि आप सूरह बकरा पढ़, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम सूरह बकरा पढ़ते हैं, इस्तग़फ़ार भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारा मतलब हम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हमारे पास जिन्नात हमला कर देते हैं या फिर शयातीन हमला कर देते हैं। तो फिर मुझे भी हुआ कि मैंने भी इसके बारे में थोड़ी जानने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों होता है, कि वाकई में ऐसा होता है। मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं हुआ, और बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने पढ़ी होगी, और बहुत सारे लोगों के साथ यकीनन ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और चले मैं आपको बताती हूँ। खैर मैं अपनी नॉलेज से ये बात नहीं कर रही हूँ, ये आलिम ने जो जवाब दिया है, उनसे पूछा गया था कि सूरह बकरा पढ़ने से जो है हमारी परेशानी बढ़ गई है। और ये भी सवाल है कि अगर सूरह बकरा कहते हैं ना कि हम लोग हमारी शैतान से हिफाजत फरमाती हो, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहाँ से शैतान चले जाते हैं, और 3 दिन तक उस घर के अंदर जो है शैतान दाखिल नहीं होते, जिन्नात दाखिल नहीं होते, और अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें आती हैं बहुत ज़्यादा। हमारे प्यारे नबी ने सूरह बकरा पढ़ने पर भी ज़ोर दिया है। ठीक है। तो अगर सूरह बकरा हमारी शैतान से हिफाजत फरमाती है, तो मुझ पर शैतान हमले क्यों करता है? जब से मैंने सूरह बकरा पढ़नी स्टार्ट की और इस्तग़फ़ार, मेरी परेशानियाँ क्यों बढ़ गईं? अच्छा, और ये सवाल बहुत अच्छा है, तो इससे जो है ना हम सब की मालूमात में बहुत इजाफ़ा होता है। ठीक है। तो एक आलिम ने इसका जवाब दिया है, वो कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है 3 दिन तक शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता। जो शख्स सूरह बकरा पढ़ता है, शैतान उस शख्स से खौफज़दा होता है, और ये नॉर्मल बात है। जब मैंने सूरह बकरा पढ़ना स्टार्ट की तो अल्लाह की रहमत पाने के लिए, और इस यकीन के साथ कि कोई भी जादूगर इस पर काबू नहीं पा सकता। आलिम का जवाब ही है। ठीक है। मैं सफ़र कर रहा था, सुबहान अल्लाह, मैंने छोटी छोटी मुश्किलात का सामना किया, पर जब मैंने सूरह बकरा पढ़ी स्टार्ट की तो मेरी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं ना वो इम्प्रूव होने लग गई। घर में अमन सुकून आ गया था, दुश्मनों पर फतह मिली, नए और अच्छे लोगों से मेल जोल शुरू किया, और पुराने नफ़रत ज़्यादा जो लोग होते हैं ना, तो वो खुद ब खुद ही मेरी लाइफ से चले गए। तो मैंने एक नए ढंग से दुनिया को देखना शुरू किया। जबकि मैं काफ़ी अरसे से इस्तग़फ़ार पढ़ रहा था, कुरान पाक भी मुकम्मल पढ़ रहा था, लेकिन सूरह बकरा का अपना एक अलग ही पर्सपेक्टिव है। ठीक है। पर बहुत से लोग ऐसे हैं, जब सूरह बकरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो शैतान हमलावर हो जाता है। इसकी क्या वजह है? शैतान लोगों पर हमलावर हो जाता है जब वो सूरह बकरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि सूरह बकरा पढ़ने से पहले शैतान उनके साथ रह रहा होता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें गुनाहों में पड़े होते हैं। नाच गाना है, फहाशी, मतलब गंदी चीज़ें देख रहे होते हैं लोग, हराम ताल्लुकात हैं, और ऐसे ही खुराफात में मुब्तला होते हैं ना। घर में तस्वीरें लगी हैं तरह तरह की, जानवरों की, इंसानों की, और कहते हैं ना जिस घर में तस्वीरें लगी होती हैं या कुछ ऐसी चीज़ हो या कुत्ता हो, तो उस घर में फरिश्ते नहीं आते। तो या घर में कोई नशा आवर, स्मोकिंग वगैरह चल रही है, घर में नमाज नहीं पढ़ी जाती है, अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता, ऐसा घर जहाँ मतलब के बारे में लोग गलत बात करते हैं, या उनकी ज़बान बहुत ज़्यादा गंदी होती है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर यहाँ जिस घर से जो है ना अल्लाह की रहमत और बरकत बिल्कुल चली जाती। तो शैतान ऐसी सिचुएशन में क्या करता है? शैतान उस जगह घर कर लेता है और घर को बर्बाद कर देता है। वो उस घर में बसेरा कर लेता है, वो उस घर में जो है ना आना जाना उसका लगा रहता है, आता जाता रहता है। जब आप घर से कहीं बाहर जाएंगे ना तो शैतान भी आपके साथ साथ जाता है। ठीक है।
وہ بھی آپ کے ساتھ ہر جگہ رہتا ہے، آپ کے ساتھ سوتا ہے، جاگتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، آپ کے ساتھ ناچ گانا یا آپ کچھ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی انجوائے کرتا ہے آپ کے ساتھ، آپ کو گناہ اور برے کام کرنے کے لیے اور زیادہ بڑھاوا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم گناہ کر رہے تو ہمارا دل چاہتا ہے اور کر لیں، مزہ آنے لگ جاتا ہے نا بہت زیادہ، تو وہ شیطان آپ کو دلا رہا ہوتا ہے، بڑھاوا دے رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نا ہم سب کو ایسی سچویشن سے بچائے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا، ہمارے گھر میں برکت ہونی چاہیے، شیاطین نہیں ہونے چاہیے، اور پھر آپ شیطان کے راستے پر چلنے والے بن جاتے ہیں اور شیطان آپ کا دوست بن جاتا ہے۔ نہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، نہ کوئی اللہ کا حکم مان رہے ہوتے ہیں، تو شیطان سے آپ کی دوستی ہو جاتی ہے، پھر وہ آپ کے ساتھ آرام سے رہنے لگتا ہے، اور پھر اچانک سے کوئی آپ کو استغفار کی فضیلت بتا دیتا ہے، سورہ بقرہ کی فضیلت پہ بات کرتا ہے، تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ بھی پڑھیں، اور آپ فیصلہ کرتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور استغفار کرنے لگتے ہیں، تو شیطان پریشان ہو جاتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو ادھر رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، ایک ساتھ گناہ کرتے ہیں، تو اب تو ہم گھر سے نکالے جا رہے ہیں، تو شیطان تو بالکل پاگل ہو جاتا ہے، اس کی رہائش چھن جاتی ہے۔ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں نا، تو شیطان آپ کے ساتھ کچھ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، اور آپ جو ہے نا اپنے آپ کو پاک کرنے لگتے ہیں۔ تو ایسے گھر میں جہاں شیطان کا راج تھا، وہ وہاں آرام سے رہتا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر، اس کی وہاں نسلیں بھی پل رہی تھیں، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ اس کی نسلیں بھی تھیں، وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ اب ہم کہاں جائیں گے، ہم کہاں سوئیں گے، یہ ہمارا گھر ہے، ہم یہاں سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، تو پھر وہ آپ پر حملے کرنا شروع کر دیتا ہے، اور حملے کیسے ہوتے ہیں سبھی کو پتہ ہے۔ تو الگ الگ لوگوں کے اوپر الگ الگ حملے ہوتے ہیں، پھر آپ کو اب بولتے ہیں نا میں پریشان ہو جاتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، مجھے برے برے خواب آ رہے ہوتے ہیں، بہت کم ریئر کیسز ہیں، ویسے ہی ہے بہت کم، آپ لوگ اطمینان سے پڑھیں، ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کے ساتھ اگر ایسا ہو رہا ہے تو جیسے شیطان جو ہے نا آپ کو بہکانا شروع کر دیتا ہے، آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ تم مت سمجھو کہ تم بہت ہدایت یافتہ ہو گئے ہو، تم بہت اچھے انسان ہو گئے ہو، تم بے وقوف ہو، تمہاری قسم کے، تم تو گناہ کر رہے تھے، تم تو شیطان کے راستے پر چل رہے تھے، تو اپنے آپ کو تم اچھا نہیں سمجھو، اور اس طریقے کی باتیں شیطان آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے، کچھ نہیں ہوگا پڑھنے سے، اور اتنا ٹائم ہو گیا پڑھتے، ہم بھی سوچنے لگ جاتے ہیں نا، اور کہ ہمارے دعا کا پھول ہوگی، ہماری کیا ہوگی، ہم تو گناہ گار ہیں، اور پھر پڑھتے پڑھتے ایسا ہوتا ہے بیچ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمارا استغفار اور سورہ بقرہ پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا نا۔ تو دیکھیں شیطان جو ہے نا وہ ہمیں بہکانے کے لیے دنیا میں آیا ہے نا، وہ ہمیں بہکائے گا، اس کا کام تو ہمیں بہکانا ہے، سیدھے راستے پر تھوڑی نا وہ ہمیں چلنے دے گا۔ جب آپ اچھے کام کریں گے، استغفار پڑھیں گے، سورہ بقرہ پڑھیں گے، تو شیطان کیا کرے گا؟ اس کا گھر بھی چھن گیا، اس کا سب کچھ، تو وہ یہ سوچے گا کہ یہ تو مجھے ناکامی ہو رہی ہے، میں اس کو ایسے کیسے چھوڑ دوں۔ شیطان آپ کو چھوڑے گا نہیں، پوری قوت کے ساتھ آپ کے اوپر حملہ کرے گا، پھر آپ کو خواب بھی دکھائے گا، مطلب خواب بھی آپ کو ایسے آئیں گے، اور آپ کی سوچیں بھی ایسی ہوں گی، آپ کا دل بھی گھبرائے گا، بعض دفعہ ایسی چیزیں ہوں گی آپ کو بہت زیادہ لگ رہی ہوں گی، لیکن اتنا نہیں ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ زیادہ محسوس کرتے ہیں یہ چیزیں، یا پھر ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ سب سے بڑی طاقت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے؟ شیطان نے بولا ہے نا اللہ پاک سے کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاتا رہوں گا قیامت تک، تو اللہ پاک نے بولا ہے کہ میں بھی اپنے بندے کو، جب جب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے گا نا، میں اس کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو آپ نے جو ہے نا بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا ہے، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ تو یہ اگر یہ چیزیں آپ کو ہوتی ہیں، ویسے تو بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، پہلے ہی سے لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی حملہ نہ ہو جائے، ڈر جاتے ہیں یا کچھ ہو جاتے ہیں، تو اس طریقے کی چیزیں ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتی۔ جب آپ کا ماحول گھر کا اچھا ہے، مطلب اتنا برا بھی نہیں ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہیں، اگر بہت ساری چیزیں غلطیاں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، گناہ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ جب آپ پڑھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے تو آپ چھوڑیں گے ہی نا۔ اور اگر بہکائے گا، مجھے بھی جو ہے نا سورہ بقرہ جب میں پڑھ رہی تھی نا، میرے ساتھ بھی ہوا، میں یقین کریں کہ میں نماز پڑھتے میں بہت روئی ہوں، میں اتنا زیادہ روئی ہوں۔ اور بتاؤں، اور بہت سے انسانوں کی شکل میں بھی شیطان ہوتے ہیں جو آپ کو اچھے کاموں سے روکتے ہیں کہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، ترجمے کے ساتھ پڑھ لو، اور استغفار ایسے نہیں پڑھتے، یہ فیک استغفار ہے، یہ فیشن والا استغفار ہے، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں نا۔ آپ کو کسی کی باتوں میں نہیں آنا، آپ کو رکنا نہیں ہے پڑھنے سے، استغفار تو آپ کو بالکل استغفار نہیں چھوڑنا۔ تو ایک سسٹر مجھے کہہ رہی تھی کہ میں 1 سال سے سورہ بقرہ پڑھ لی ہوں، لیکن میرا کام نہیں ہوا، تو میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ استغفار شروع کر دیں۔ تو سورہ بقرہ کے ساتھ جب آپ استغفار پڑھتے ہیں نا، تو بہت زیادہ جو ہے نا اس کا اچھا اثر پڑتا ہے، اور بہت دفعہ جو ہے نا استغفار پڑھنے سے ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کچھ بھی پڑھ لیں، تو استغفار تو لازمی چیز ہے، کرنا ہے آپ کو، اور استغفار آپ نے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرنا ہے۔ استغفار بہت
بہت بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کے لیے ضروری ہے۔ امپروومنٹ بہت زیادہ آپ کی لائف میں ہر چیز میں آئے گی، آپ کی نمازوں میں، آپ کی روزوں میں، آپ کی زندگی میں، روزمرہ میں، ہر چیز میں اس سے جو ہے نا آپ کی امپروومنٹ آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور سورہ بقرہ ضرور پڑھا کریں۔ اور کسی نے مجھے پوچھا تھا کہ آپ میں نے پہلے بہت ڈیٹیل میں یہ ساری چیزیں بتا چکی ہوں، اگر آپ لوگ میرے ویڈیوز دیکھیں کہ کس طریقے سے پڑھنی ہے، تو میرا مقصد تھا کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، بس پڑھیں، ٹھیک ہے۔ آپ ایک سٹنگ میں اگر آپ پڑھ سکتے ہیں نا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ ایک سٹنگ میں نہیں پڑھ پا رہے نا تو آپ کوشش کریں کہ 2 دن میں کر لیں۔ 2 دن میں کیسے، میں نے بتایا تھا کہ آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، نمازوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں سپارہ، اس طریقے سے آپ پڑھ لیں۔ آدھا آدھا کر کے سپارہ پڑھا آپ نے 4 نمازوں میں، پھر آدھا سپارہ آپ نے ایک نماز میں، 5 نمازوں میں آپ کو پورا ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، آدھا آدھا سپارہ کر کے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ سے جتنی بھی پڑھی جاتی ہے 2 دن میں یا 3 دن میں، تب بھی آپ پڑھیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ پڑھنا اسٹارٹ کر دیں، کیونکہ یہ بھی سورہ بقرہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے بہت ہی زیادہ فضیلتیں ہیں۔ تو شیاطین جو ہے نا ہمارے گھر 3 دن تک نہیں آتے ہیں، اور جنات، اور ظاہر سی بات ہے یہ جو ہے نا یہ چیزیں بہت آج کل ہیں، تو ان چیزوں سے آپ کو چھٹکارا پانا ہے۔ تو آئی ہوپ اب سب کو کلیئر ہو گئی ہوں گی ساری چیزیں، اگر نہیں ہوئی ہیں تو آپ لوگ مجھ سے سوال کریں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو، اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو ساری چیزیں مزید آپ کو بتا دوں گی، کیونکہ نئے نئے لوگ آ رہے ہیں نا، نئی آڈینس آ رہی ہے، تو ان کو جو ہے نا اتنی نالج نہیں ہے، کیونکہ جو میرے پرانے والے فالوورز ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں نے ایک ایک چیز سورہ بقرہ کے بارے میں بتا چکی ہوں، بہت ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں، لیکن اگر آپ کا سوالات ہیں تو میں دوبارہ سے آپ لوگوں کو بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگ کامنٹ کر کے مجھے پوچھیے گا، میں ویڈیو بنا کے پوری ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو دوبارہ سے ساری چیزیں بتاؤں گی، اور جو بھی پوچھنا مجھ سے پوچھ لے گا۔ تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔